السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افراز حیدر ویوز آن نیوز کے ساتھ۔ آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی سب سے بڑی اہم خبر تو یہ ہے کہ وزیر عمران خان صاحب نے نوٹس لیا تمام وزراء کے کارکردگی کے حوالے سے کہ آنے والے وقت میں حکومت کی جو بھی پالیسیاں ہوں گی ان پہ تمام وزراء اپنے کس طرح کام کریں گے اور کس طرح ان کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اس حوالے سے کابینہ میں بھی یہ بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے کہ تمام وزراء کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس سے عوام کا ایک تو فائدہ ہے، اور عوام کا جس میں فائدہ ہوگا اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کا یہ اچھا قدم ہے کہ اپنے ہر وزیر کی وہ کارکردگی کو جانچیں گے ہر اجلاس میں کہ کس وزیر کی کیا ڈیوٹی تھی اور اس نے مکمل کی ہے یا نہیں کی۔ اس لیے یہ ان کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو کہ انہیں پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، لیکن چلیں دیر سے آئے درست آئے، کوئی اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کے 42 وزراء ہیں جن کی کارکردگی کو انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ مانیٹر کیا کروں گا میں خود، کہ انہوں نے آنے والے 2.5 سال میں کتنے کام کرنا ہے اور حکومت کی پالیسی کو لے کے کس طرح چلنا ہے، کہ اس سے ایک عام آدمی کو بھی فائدہ۔ اس میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بھی ذکر کیا کہ بلدیاتی الیکشن کو بھی بہتر کرنا ہے، بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے پورے ملک میں، اور اس سے بھی عوام کا ہی فائدہ ہے، اور عوام تک ہی ہر حکومت کی جو بھی ان کی سبسڈی دی جائے گی، جو بھی ایک عام آدمی کے لیے اسٹیپ اٹھایا جائے گا، اس سے اسی کو عوام کو ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اب آپ سے میں شیئر کرتا چلوں جلسوں کے حوالے سے۔ جلسوں میں عمران خان صاحب تو ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کرنے دیں، ان کا آئینی حق ہے، انہیں جلسوں سے کوئی نہیں روکے گا اور جلسے کرنے سے یہ ایکسپوز ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم اگر دیکھا جائے تو لاہور میں جو جلسہ ہونا ہے، اس سے پہلے ہی یادگار جہاں پہ مینار پاکستان میں جلسہ انہوں نے انعقاد کرنا ہے پی ڈی ایم نے، وہاں پہ گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ایکسپوز ہونے دیا جائے، اور دوسری طرف کہہ رہے ان کی جو پنجاب کی کابینہ ہے ان کی انتظامیہ نے یہ پانی وہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کچھ متضاد چیزیں ہیں جو کہ حکومت عمران خان صاحب اور انتظامیہ کے درمیان، یا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے انتظامیہ نیچے کیا کر رہی ہیں، ان تک یہ خبریں ٹی وی یا اخبار کے ذریعے ہی پہنچ پاتی ہیں، وہ خود اس پہ جو ہے انہیں آگاہ نہیں کیا جاتا کہ جلسہ ہونے دیا جائے۔ عمران خان صاحب کی اجازت ہے اس میں کہ ایز اے وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے یادگار میں ہو جائے جلسہ، لیکن دوسری طرف انتظامیہ میں گراؤنڈ میں وہاں پہ پانی بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے طلاب نہ دیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کچھ وزراء کا کہنا ہے کہ وہاں پہ طلاب نہ دیا جا رہا ہے، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا تو ہم جگہ جگہ پہ ریلیاں نکال کے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے۔ لیکن اس سے عمران خان صاحب کو صحیح ان تک انتظامیہ بات پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا رہی ہے، عمران خان صاحب کی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اب اس میں تھوڑا سا جو ہے کچھ معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور مریم نواز نے لاہور میں جگہ جگہ پہ ریلیاں نکالی ہیں، ان ریلیوں میں انہوں نے پورے لاہور میں جو ہے خطاب کیے ہیں، اور خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جعلی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، لیکن چند دنوں کی مہمان اس طرح جس طرح جلسے ہو رہے ہیں، ریلیز نکالی جا رہی ہیں، اس سے کبھی بھی آپ کسی بھی حکومت کو نہیں گھر بھیج سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن وہ نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ جمہوری ملک میں آئین میں یہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا جو کام ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ عوام کی زور طاقت پہ کسی بھی حکومت کو گھر واپس بھیجا جائے، لیکن اب یہ جس طرح پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری طرف پی ڈی ایم یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے جلسے میں عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے میں، تو پھر ہم جنوری میں لانگ مارچ کریں گے۔ اگر وہ جنوری میں لانگ مارچ کرتے ہیں، اس کے لانگ مارچ کے باوجود اگر نہیں وہ کامیاب ہو پاتی پی ڈی ایم پھر بھی عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے میں،
پھر وہ انہوں نے کہا ہے پی ڈی ایم والوں نے کہ ہم نیکسٹ سٹیپ پہ آئیں گے، ہم استعفے دیں گے۔ اس میں صرف مسلم لیگ نون ابھی تک راضی ہے استعفے دینے میں، اور پیپلز پارٹی بھی سننے میں آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس پر غور کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ سے سندھ حکومت نہیں جانے دے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا، ابھی بھی میرا یہی ہے تجزیہ کہ سندھ حکومت کبھی بھی استعفے نہیں دے گی پیپلز پارٹی۔ پی ڈی ایم صرف نون لیگ استعفے دے گی، وہ بھی جتنے استعفوں کی وہ بات کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، ان کے استعفے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا حکومت کو، نہ پنجاب حکومت کو اور نہ ہی وفاق میں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جتنے مرضی جلسے کر لے مینار پاکستان میں، چاہے 10 جلسے کر لے، لیکن وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں انہیں تب بھی این آر او نہیں دوں گا، میں تب بھی انہیں کرپشن کرنے والوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان صاحب اس موقف پہ بھی اپنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو شاید یہ بھی ڈر ہے اب کہ ان کو اپنی سیٹ کا خطرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ بیان میں یہ کہہ چکے ہیں اپنے کہ میں اگر سیٹ چھوڑ بھی دیتا ہوں پھر بھی کرپٹ لوگوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جانے والے ہیں یا ان کو کوئی خطرہ ہے، انہیں بھی اب خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن انہیں پھر بھی اپوزیشن کو ہم کرپشن نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کے کیسز کو ختم کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب اس موقف پہ بھی اپنے ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ کچھ نظر کچھ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو خطرہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اس لانگ مارچ کے درمیان یا لانگ مارچ سے پہلے ہی۔ اور اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر 13 دسمبر کو لاہور جلسے کے بعد عمران خان صاحب مستعفی نہیں ہوتے، وہ اپنے گھر نہیں جاتے، تو انہیں 31 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن دی جائے گی، اور 31 تاریخ کے بعد جنوری میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہیں 17 دن کی مہلت دی جائے گی، اور کس طرح دی جائے گی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی کون کون سی جماعتیں استعفے بھی دیں گی۔ کے پی کے پشاور اسپتال میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 7 لوگوں کی جان چلی گئی، اس کی انتظامیہ کی ذمہ داری کی وجہ، نااہلی کی وجہ سے 7 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس سے وزیر اعلیٰ محمود خان نے 10 لاکھ روپے پر جاں بحق ہونے والے کی فیملی کو دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس میں کے پی کے کی حکومت نے ان افسران کو 7 افسران ہیں جن میں ان کے ڈائریکٹر بھی شامل ہیں کے ٹی ایچ ہاسپٹل کے، انہیں معطل کر دیا ہے، لیکن یہ معطل کرنے سے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہماری یہ حکومت کو چاہیے، ہماری کے پی کے حکومت کو، جو کہ عمران خان صاحب کی اپنی دوسرا ان کا ٹرن ہے یہاں پہ کے پی کے میں حکومت کرنے کا، لیکن وہاں پہ ابھی تک وہ اصلاحات نظر نہیں آ رہی جو کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں شوکت خانم ہسپتال جیسے انتظامیہ وہاں پہ کام کرے گی اور کے پی کے ہاسپٹلز میں، اور ہم ان تمام ہسپتالوں کو شوکت خانم کی طرح کا ہسپتال بنا دیں گے، لیکن یہ جو وہاں پہ اموات ہوئی ہیں ان کی ذمہ دار 7 افسران اور 1 ڈائریکٹر کو صرف ٹھہرایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ آکسیجن پلانٹ کا نظام ناکام ہو چکا ہوا تھا، آکسیجن کی شدید کمی تھی پلانٹ میں، اور ایمرجنسی ریسکیو اسکواڈ تک موجود نہیں تھا اس ہاسپٹل میں، لیکن اسٹاف کی ٹریننگ بھی وہاں پہ جو ہے نامکمل تھی، انہیں ٹرین ہی نہیں کیا گیا تھا کہ انہیں کس طرح ایسے حالات میں کس طرح مریضوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ وہاں پہ اس طرح کی اموات، اگر وہاں پہ ٹرین کیے گئے لوگ ہوتے تو آج یہ ہمیں حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے برعکس محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اعلان تو کر دیا کہ 10-10 لاکھ روپیہ میں فی ہر گھر کو دوں گا، لیکن کیا 10 لاکھ روپیہ ان کی جان کی قیمت دی جا رہی ہے؟ یہ ہماری حکومت کی سخت نااہلی ہے، جس پہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے کس طرح نپٹا جائے۔ اور یہ ہم پاکستانیوں کی سب سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ ہم پاکستانی جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے،
اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے ہم سوئے رہتے ہیں، کوئی بھی ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے ہمارے آنے والا مستقبل بہتر ہو سکے۔ تو میری بھی حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیا جائے اور ہاسپٹلز میں جتنے بھی پاکستان کے، ان میں بہتر سے بہتر سٹاف کو ہائر کیا جائے اور ان کی ٹریننگ کی جائے کہ انہیں ایسے حالات میں کس طرح نمٹنا ہے وہ سب دیکھ سکیں۔ اور ایمرجنسی ریسکیو تک وہاں پہ اس ہاسپٹل میں موجود نہیں تھی کہ ایمرجنسی اگر ہاسپٹل میں کوئی چیز نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس ایمرجنسی اسکواڈ ہی موجود نہیں تھا جو کہ آپ کو وہ اس مشکل وقت میں سہارا دے پاتا، اس مشکل وقت کو سنبھال پاتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے جسے کہ بہتر ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک کچھ بہتر نہیں ہے۔ صرف معطل کر دیا گیا ان 7 افسران کو، ڈائریکٹر سمیت KTH کے۔ ان پہ FIR ہونی چاہیے کہ ان کی یہ نااہلی سے 7 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، لیکن ہماری حکومت دیکھیں اب کیا کرتی ہے، کچھ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا۔ معطل ہونے کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا۔ ان پہ FIR ہونی چاہیے اور FIR کے بعد انہیں سزائیں دینی چاہیے۔ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اور FIR جب ہوگی اس کی تفتیش بھی کی جائے گی، تفتیش ہوگی تو ملزم مجرم بنیں گے، تو جب مجرم بن جائیں گے تو انہیں سزائیں دینے بھی، ہمارے ملک میں قانون تو ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو اس لیے ہمیں سخت سے سخت کچھ ایسی اگزامپلز بنانی چاہیے جو کہ ہم سب کے لیے بہتر ہوں اور ہمارے معاشرے میں وہ بہتری کی طرف جا سکیں ہم لوگ۔ بہت شکریہ آج کی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور کمنٹس میں ہمیں آپ اپنی آئیڈیاز، اپنی کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ، پوری عوام کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔